آج ہم ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو صبر، ناانصافی اور آخر میں ایمان کی جیت کی ایک لازوال داستان ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بھئی آزمائشیں جتنی بھی سخت کیوں نہ ہوں، سچائی اور استقامت کو ہی آخر میں جیتنا ہوتا ہے۔ دراصل یہی ایک آیت اس پورے سفر کا دل ہے جسے ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کا یقین کبھی نہیں ٹوٹا، بھلے حالات جتنے مرضی خراب ہو گئے ہوں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بصرہ میں، جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے یوسف سے، جو ایک بہت امیر اور نیک تاجر شیخ عبداللہ کے لاڈلے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی پیار اور ہر طرح کی آسائش سے بھری ہوئی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھا، ہاشم نے یوسف کی دیکھ بھال کا جھوٹا وعدہ کیا، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، لیکن اس کے دل میں تو بھائی کی دولت ہڑپنے کا لالچ تھا۔ یہ یوسف کی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک بہت ہی دردناک موڑ تھا۔ یوسف کی زندگی میں ایک دم سے سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو کل تک اس حویلی کا شہزادہ تھا، آج اپنے ہی گھر میں ایک نوکر بن کر رہ گیا تھا۔ اسے اس کے خوبصورت کمرے سے نکال کر ایک ٹھنڈے سے سٹور روم میں پھینک دیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ ایک شام ہاشم نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور یوسف کو حکم دیا کہ وہ انہیں شراب پیش کرے۔ یوسف کو اپنے والد کی باتیں یاد تھیں کہ حرام چیز کو چھونا تک گناہ ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور بس ہاشم نے غصے میں آ کر اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یوسف کی اس نافرمانی سے ہاشم کو لگا کہ یہ لڑکا تو قابو میں نہیں آ رہا، تو اس نے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا شاطرانہ منصوبہ تھا تاکہ یوسف کو گھر سے نکالا جائے اور اس کی ساری جائیداد پر قبضہ ہو جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا جو شاید یوسف کی زندگی کا سب سے کالا دن تھا۔ اس کے اپنے چاچا نے اسے صرف 20 دینار میں جبار نامی ایک ظالم تاجر کو بیچ دیا۔ سوچیں، وہ جو کبھی شہر کا شہزادہ تھا، آج اسے جانوروں کی طرح بیچا جا رہا تھا۔ غلاموں کے بازار کا وہ ذلت بھرا ماحول جہاں لوگ یوسف کو کسی جانور کی طرح دیکھ رہے تھے، وہیں امیر حمزہ نامی ایک شریف آدمی نے اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے پیچھے اس کی شرافت کو دیکھ لیا۔ انہوں نے فوراً 100 دینار ادا کیے اور یوسف کو اس غلامی سے آزاد کروا لیا۔ امیر حمزہ نے یوسف کو پرکھنے کے لیے اکاؤنٹس کی ایک مشکل کتاب دی۔ یوسف نے صرف آدھے گھنٹے میں اس میں ایک غلطی پکڑ لی۔ اس بات سے امیر حمزہ کا بھروسہ تو پکا ہو گیا، لیکن گھر کے پرانے اور وفادار ملازم کریم کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہاشم نے یوسف کو پھنسایا تھا۔ اب کریم، جو یوسف کے نئے رتبے سے جل رہا تھا، اس نے بھی چوری کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ اس نے تجوری سے کچھ سونے کے سکے نکالے اور چپکے سے یوسف کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ یوسف نے یہاں بدلہ لینے کے بجائے معافی کا راستہ چنا۔ اس نے کریم کی عزت سب کے سامنے بچا لی اور اس کے اس عمل نے نہ صرف کریم کو شرمندہ کیا بلکہ پورے گھر کا دل جیت لیا۔ یہ اس کے کردار کی اصل مضبوطی تھی۔ ابھی یوسف کی زندگی میں کچھ سکون آیا ہی تھا کہ ایک دن ہاشم کے منشی نے اسے بغداد کے بازار میں پہچان لیا، اور یہ ایک ایسی ملاقات تھی جو یوسف کو دوبارہ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ ہاشم نے عدالت میں ایک مکمل جھوٹا کیس تیار کر کے پیش کیا۔ اس کے پاس جعلی کاغذات تھے، خریدے ہوئے گواہ تھے اور ایک من گھڑت کہانی کہ یوسف تو اس کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ حد تو یہ کہ اس نے یوسف کا نام تک بدل کر کالو رکھ دیا۔ امیر حمزہ نے ہاشم کی جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ایک آخری کوشش کی۔ وہ جال میں پھنس بھی گیا اور بولا کہ ہاں، یوسف کی پیٹھ پر ایک بڑا جلا ہوا نشان ہے۔ جب یوسف کی پیٹھ دیکھی گئی تو وہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن جعلی ثبوتوں اور جھوٹے گواہوں کا پلہ اتنا بھاری تھا کہ سچ دب گیا۔ اور پھر وہ فیصلہ آیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ قانون جھوٹے ثبوتوں کے سامنے بے بس ہو کر یوسف کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا اور امیر حمزہ بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ لیکن جب انسان کا انصاف ناکام ہو جائے تو پھر قدرت اپنا کھیل دکھاتی ہے۔ ایک ایسا خوفناک ریت کا طوفان آیا کہ پورا قافلہ بکھر گیا۔ جس اونٹ کے ساتھ یوسف بندھا ہوا تھا وہ ڈر کر انجان صحرا کی طرف بھاگ نکلا اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا۔ کہانی کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے جب یوسف صحرا میں بھٹکتا ہوا تقریباً موت کے منہ میں تھا کہ اسے بدوؤں کے ایک قبیلے نے ڈھونڈ لیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا اور فیصلہ کن باب تھا۔
इन आजमाइशों ने यूसुफ को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कई सालों की इस सख्त ट्रेनिंग ने उसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी एक ऐसा जंगजू बना दिया जो अब अपने दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। यूसुफ छुपकर अपने शहर वापस आया और उसे ये खौफनाक खबर मिली कि उसके मोहसिन अमीर हमजा सीधे हाशिम के बिछाए हुए मौत के जाल में जा रहे हैं। अब उसे फौरन कुछ करना था। ये एक जबरदस्त जंग का मंजर था। बिल्कुल उसी लम्हे जब अमीर हमजा की जान जाने वाली थी, यूसुफ एक तूफान की तरह वहां पहुंचा। उसने न सिर्फ अपने मोहसिन की जान बचाई बल्कि हाशिम के सबसे बड़े कातिल जालिम सिंह को जिंदा पकड़ लिया, जो अब उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। और फिर हुआ आखिरी ड्रामाई सामना अदालत में। यूसुफ अंदर दाखिल होता है और पकड़ा हुआ कातिल जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच बता देता है। वो मान लेता है कि उसे अमीर हमजा को मारने के लिए हाशिम ने भेजा था। हाशिम के झूठ का सारा महल जमीन बोस हो गया। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। अदालत ने हुक्म दिया कि हाशिम की सारी दौलत यूसुफ को वापस कर दी जाए। हाशिम का अंजाम बहुत बुरा हुआ, जबकि यूसुफ एक बार फिर इज्जत व वकार के साथ अपने असल मकाम पर वापस आ गया। यूसुफ के ये आखिरी अल्फाज उसकी असल जीत को जाहिर करते हैं। उसकी फतह बदले में नहीं थी बल्कि अपने ईमान और रहमदिली को कायम रखने में थी। उसने माफ तो कर दिया लेकिन इंसाफ को अपना काम करने दिया। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्या वाकई एक मजबूत ईमान ना इंसाफी से भरी दुनिया का पांसा पलट सकता है? यूसुफ की कहानी इसी बात का सबूत है कि जुल्म की रस्सी चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, आखिरकार टूटती जरूर है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।